اقبال نے کہا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اقبال کی شاعری، اقبال کا فلسفہ، اقبال کا نظریہ، اقبال کی فکر، اقبال کی سوچ آج منبر و محراب سے بھی بیان کی جاتی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ لیکن اس کے پیچھے علت کیا ہے؟ علت یہ ہے کہ اقبال در مصطفیٰ کا غلام بن گیا، اقبال در مصطفیٰ کا نوکر بنا۔ بلکہ اقبال تو آج کی بات ہے، آپ 14 صدیاں پہلے کی کہانی دیکھیں، پیچھے چلے جائیں، جو میرے رسول کا بنا زمانہ اس سے محبت کرنے لگا۔ آپ پوچھیں کسی سے کہ اس دور میں کیسر و کسریٰ کا ایک بڑا نام تھا، بڑا شہرہ تھا۔ کیسر و کسریٰ کے بادشاہ کا نام کسی سے پوچھیں، آپ پوچھیں کہ کیسر روم کا نام کیا تھا، آپ پوچھیں کسریٰ کے بادشاہ کا نام کیا تھا، تو اہل علم میں سے بھی کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو نفی میں سر ہلا دیں گے کہ نہیں معلوم نہیں ہے، ڈکشنری دیکھوں گا، میں اس کی تحقیق کروں گا تو پتہ چلے گا۔ لیکن آپ کسی مسلمان بچے سے چلیں اسی طرح محبت سے کہہ لیں، کسی سنی بچے سے بھی پوچھ لیں کہ پتر بتاؤ محمد عربی کے مؤذن کا کیا نام ہے، تو وہ جناب بلال کا نام لے گا۔ مؤذن کا نام تو جس نے غلاموں کو بھی مولا کر دیا وہ ہے نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور کا عشق نہیں تو ہمارے پاس پھر شے ہی کچھ نہیں ہے، حضور کی اتباع نہیں، حضور سے محبت نہیں تو سمجھ لیں زندگی بیکار ہے۔ آج چونکہ 1 نومبر ہے اور جو کل شب گزری ہے 31 نومبر، ایک یادگار دن ہے۔ عشق رسول، فنا فی الرسول، کشتہ عشق رسول، حضرت غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے عرص مبارک 31 اکتوبر۔ تو چونکہ اسی عنوان سے میں نے کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کرنی ہیں۔ کون علم الدین، کس طرح اتنا شہرہ ملا، کس طرح اتنی عزت ملی اور کیوں اتنی عزت ملی، یہ کچھ سوالات ہوں گے، ان کے جوابات میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ آپ دعا کریں اللہ مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن پاک کی آیا مبارکہ کا میں نے سہارا لیا، لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ اے ایمان والو، میرے نبی کی بارگاہ میں نا رائنا نہ کہا کرو۔ لب لباب اس کا کچھ یوں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے غلاموں کو واعظ فرماتے، خطاب فرماتے، تو کبھی کبھی غلام محبت میں کہتے حضور رائنا، نظر کرم، حضور رعایت فرما دیں، مہربانی فرما دیں کہ یہ جو آپ نے بات ارشاد فرمائی ہے اسے دوبارہ بیان فرمائیں۔ اب صحابہ کے دل میں شائبہ بھی نہیں ہے بے ادبی کا، معاذ اللہ، تو کہتے رائنا، حضور رعایت فرما دیں، مہربانی کریں، یہ جو بات آپ نے فرمائی ہے دوبارہ ارشاد فرما دیں۔ اب یہ لفظ یہودیوں کے اتھے چڑھا اور عبرانی زبان کا لفظ تھا رائنا، یعنی اس کو مروڑ کے پڑھتے اور اس کا معنی معاذ اللہ بنتا تھا ہمارا چرواہا۔ اب یہودیوں نے کہا کہ مسلمان یہ لفظ استعمال کرتے ہیں اور ہم اس لفظ کی پاداش میں معاذ اللہ رسول پاک کی بے ادبی کریں گے۔ اب انہوں نے بھی حضور کے متعلق یہ لفظ استعمال کرنا شروع کر دیا۔ میرے کملی والے علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام تھے، وہ عبرانی زبان سے واقف تھے، جب انہوں نے محسوس کیا نا تو فرمایا گردن اتار کے رکھ دوں گا جس نے میرے نبی کی بے ادبی کی، میں تمہاری گردنیں کاٹ دوں گا، خبردار۔ ارے ہم تو کسی اور انداز میں کہتے تھے، تم نے کیا سمجھا؟ اللہ نے قرآن نازل کر دیا، اے میرے نبی کے غلاموں، اے ایمان والو، اب تم نے یہ لفظ بھی استعمال نہیں کرنا، حالانکہ تمہارے دلوں میں شک کوئی نہیں ہے، تردد کوئی نہیں ہے، لیکن تم نے یہ لفظ بھی استعمال نہیں کرنا، بلکہ کیا کہنا ہے؟ وَقُولُوا انظُرْنَا، سونیا نظر کرم فرما دیو۔ اگر بات کی سمجھ نہ آئے، مسئلہ سمجھ نہ آئے تو آپ نے کیا کہنا ہے؟ وَقُولُوا انظُرْنَا، اور ساتھ ہی اللہ نے فرمایا وَاسْمَعُوا، دھیان سے سنا کرو،
میرے نبی کی گفتگو کو توجہ سے سنا کرو، پورے ہوش و حواس کے ساتھ بات سنا کرو۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اللہ فرماتا ہوں نہ کافراں واسطے تے اساں دردناک عذاب تیار کیتا ہے۔ ایک ہوتا ہے عذاب، دھکیل دیا، قتل کر دیا، چھت سے گرا دیا، مار دیا۔ ایک ہوتا ہے دردناک عذاب۔ جو دردناک عذاب ہے وہ اس طرح پہلے انگلی کاٹی، پھر دوسری انگلی کاٹی، پھر تیسری انگلی کاٹی، پھر چوتھی انگلی کاٹی، پھر ہاتھ ہی کاٹ دیا، اس کو کہتے ہیں عذاب علیم۔ اللہ فرماتا ہے دردناک عذاب ہے، اور دنیا کا نہیں جہنم کا دردناک عذاب ان کے لیے تیار ہے جو میرے رسول کے گستاخ بنتے ہیں۔ قرآن سارا پڑھ کے دیکھے، الحمد کی الف سے لے کے والناس کی سین تک سارا ہی قرآن مصطفیٰ کی نعت سنا رہا ہے۔ اب یہ حکم تھا کہ وہ لفظ بھی استعمال نہیں کرنا جہاں سے بے ادبی کا شائبہ ہو۔ تو صحابہ تو پھر صحابہ ہے نا، جنہوں نے حضور کا دیدار کیا، حضور کا مکھڑا دیکھا، حضور کی زلفیں دیکھیں، حضور کی باتیں سنی، جنہوں نے کلمہ بھی حضور سے سیکھا، قرآن بھی حضور سے سیکھا، پھر انتہا کر دی۔ دنیا میں آپ کو ایسا بادشاہ نہ حضور سے پہلے نہ حضور کے بعد نظر آئے گا، اور قیامت تک کوئی آ ہی نہیں سکتا۔ اور یہ کہانی بخاری شریف میں موجود ہے، پڑھو بخاری تمہیں پتہ چلے میرے نبی کے دیوانے کیسے دیوانے تھے۔ یار آج فتوے لگاتے ہیں یا رسول اللہ کے نام پہ، ہم انگوٹھے چومتے ہیں محبت مصطفیٰ میں آ کر، اس پہ بھی فتوے ہیں۔ درود پاک کون سا پڑھنا ہے، اس پہ بھی فتوے ہیں۔ تم یا رسول اللہ کہتے ہو، اس پہ بھی فتوے ہیں۔ عجیب تماشا بنا لیا سمت نے۔ یار ہم نماز میں السلام علیکہ ایھا النبی کہتے ہیں کہ نہیں؟ ایھا حرف ندا ہے، اور یہ یا رسول اللہ سے زیادہ کبھی حرف ندا ہے۔ نماز میں مصطفیٰ پہ سلام پڑھ رہے ہو، نماز کے باہر آ کے کیا تکلیف ہوتی ہے جی؟ کیوں نہیں پڑھا جا سکتا؟ درود بھی پڑھو اور سلام بھی پڑھو، یہ قرآن نے کہا ہے۔ اب یہ بات صحابہ کو محبت کے ساتھ سمجھ آ گئی، اور صحابہ نے پھر میں قربان جاؤں داستان رقم کی اپنے آقا کی محبت میں اور ادب میں۔ میں نے کہا نہ حضور سے پہلے اور نہ حضور کے بعد، آپ کی ظاہری حیات طیبہ کے بعد بھی کوئی ایسا بندہ آپ کو نظر نہیں آئے گا جس کے اس طرح دیوانے اور متوالے آپ کو نظر آئیں۔ عروہ بن مسعود کہتے ہیں حدیبیہ کا مقام تھا، میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے مقام پہ پڑاؤ کیا۔ کافروں نے عروہ بن مسعود کو بھیجا کہ جاؤ مسلمانوں کی تعداد کا جائزہ لگاؤ۔ تعداد کتنی ہے، جنگی سامان کتنا ہے، حرب و ضرب کی سارا تم نے نا بایو ڈیٹا اکٹھا کرنا ہے اور ہمیں آ کے بتانا ہے، ہم اس کے مطابق تیاری کریں گے۔ چونکہ افواہ یہ پھیلی تھی کہ حضور تو جا رہے تھے عمرے کی نیت سے، تو افواہ پھیل گئی کہ مسلمان جنگ کے ارادے سے آ رہے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام حدیبیہ کے مقام پہ قیام فرماتے ہیں، یہاں سے اپنا ایلچی بھی بھیجا۔ وہ کون؟ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور وہاں سے ایک ایلچی آیا جس کا نام عروہ بن مسعود ہے۔ اب عروہ بن مسعود کہتے کہ میں نے جو منظر دیکھا نا، میں ورط حیرت میں گم ہو گیا، میں نے آج سے پہلے کبھی ایسا منظر نہیں دیکھا۔ عروہ کہتے میں بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس گیا، کیسر و کسرا کے درباروں میں گیا، لیکن میں نے ایسا منظر ہی نہیں دیکھا تھا کہ مصطفیٰ کریم کے غلام کیسے اپنے آقا کا ادب کرتے ہیں۔ کہتے اگر حضور اپنا لعاب تھوک مبارک حضور پھینکتے ہیں تو صحابہ ہتھیلیوں پہ اٹھانے کے لیے دوڑتے ہیں۔ یار طبع میں یہ بات موجود ہے، انسانی فطرت میں نفاست یہ کہتی ہے کہ انسان کو اس تھوک سے نہ نفرت ہے۔ تھوک کو کوئی بھی بندہ پسند، یہ طبیعت نہیں مانتی، نا طبیعت نہیں مانتی، نفاست اس کی اجازت نہیں دیتی۔ تو اب صحابہ، میں نے کہا صحابہ سے بڑا پھر کون عقیدے میں پختہ ہوگا؟ صحابہ کا عقیدہ اور آپ اپنے عقیدے کھنگال کے دیکھو، 19-20 نہیں، یہ زمین آسمان کا فرق ہے۔ ہمیں صحابہ نے ادب کرنا سکھایا، اللہ کا شکر ہے ہمارا عقیدہ وہ ہے جو ابو بکر صدیق والا ہے، جو عمر فاروق والا ہے، جو عثمان غنی والا ہے، مولا علی والا عقیدہ ہے۔ یہاں ابو بکر و عمر موجود ہیں، مولا علی موجود ہیں۔ آقا علیہ السلام اپنا تھوک مبارک پھینکتے ہیں، صحابہ دوڑ کے تھیلیوں پہ اٹھاتے ہیں، کوئی اپنے چہرے پہ مل لیتا ہے، کوئی بدن پہ لگا لیتا ہے۔ مجھے بتاؤ حدیث میں کہاں لکھا ہے کہ حضور کے تھوک کو اس طرح تم نے استعمال کرنا ہے؟ کہیں لکھا ہے؟ کہیں بھی نہیں لکھا۔ قرآن میں لکھا ہے؟
نہیں قرآن میں بھی یہ بات موجود نہیں ہے، میرے نبی کا فرمان بھی یہ موجود نہیں ہے۔ کہا نہیں صرف اتنا ہی نہیں، حضور ناک مبارک کی رطوبت زمین کی طرف پھینکتے ہیں، صحابہ وہ بھی اپنی ہتھیلیوں پہ اٹھاتے ہیں۔ یار غور تو کریں یار، میں کہاں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں۔ دربار عشق میں ذرا پہنچو تو صحیح، بازار عشق میں کھڑے ہو کے اپنا اور صحابہ کا موازنہ کرو۔ تم تو کروڑوں حصے کے برابر بھی صحابہ کے قریب نہیں جا سکتے۔ حضور وضو فرماتے ہیں، اور حضور کے وضو کا جو بچا ہوا پانی ہے یہ صحابہ دوڑ کے حاصل کرتے ہیں، اس کو مائع مستعمل کہتے ہیں۔ فقہ نے ہمیں یہ بتایا، کتابوں میں یہ بات موجود ہے کہ جس پانی سے آپ نے وضو کیا وہ استعمال شدہ پانی ہے، پاک تو ہے، اب یہ دوبارہ پاک نہیں کر سکتا۔ جس پانی سے آپ نے وضو کر لیا دوبارہ اس سے وضو نہیں ہو سکتا۔ آپ مطلق پانی لیں گے، پاک پانی لیں گے، پھر اس سے وضو کریں گے۔ صحابہ کو نہیں پتہ تھا، لیکن انہیں پتہ تھا یہ پانی وہ ہے جو مصطفیٰ کے بدن کو چوم کے آیا ہے۔ انہیں پتہ تھا یہ پانی کوئی عام نہیں ہے، اس نے مصطفیٰ کے ہاتھوں کو چوما، مصطفیٰ کے رخسار کو چوما، حضور کے قدمین کے بوسے لیے دوڑ کے صحابہ۔ اور وہ کہتے میں حیران ہوا، اگر حضور بال مبارک بنواتے ہیں تو صحابہ گرد چکر لگاتے ہیں، ایسے چکر لگاتے ہیں جیسے کعبے کے چکر لگائے جاتے ہیں، اور اپنے آقا کا بال مبارک بھی زمین پہ گرنے نہیں دیتے۔ اور وہ کہتے بڑا ہی حیران تھا، میں نے ایسا منظر پہلے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا۔ کہتے میں پلٹ آیا، کافروں سے کہا خبردار تم جنگ نہیں کر سکتے مسلمانوں سے۔ انہوں نے کہا کیا ہوا؟ ان کی تعداد زیادہ ہے؟ اس نے کہا تعداد کچھ اتنی زیادہ نہیں ہے، 1400-1500 کے قریب ہوں گے۔ کہا پھر جنگی سامان زیادہ ہوگا، کوئی جدید اسلحہ ان کے پاس ہوگا؟ کہا ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے۔ کہا تو پھر کیوں ہمیں ڈرا رہے ہو؟ کہا جو میں نے دیکھا ہے آج سے پہلے میری آنکھ نے کبھی بھی نہیں دیکھا۔ میں کیسر و کسرا کے دربار میں گیا، اس کے بادشاہ کے غلام اتنی تعظیم نہیں کرتے جتنا ادب اور پیار مصطفیٰ کے غلام کرتے ہیں، جتنی محبت محمد عربی کے غلام اپنے آقا سے کرتے ہیں۔ کافروں تم جیت نہیں سکتے، خبردار جنگ نہ کرنا۔ اور بتاؤ عروہ کیا ہوا؟ کہا جو محمد کا پسینہ نیچے نہیں گرنے دیتے، جو مصطفیٰ کے وضو کے پانی کے قطرے زمین پہ گرنے نہیں دیتے، جو مصطفیٰ کا لعاب زمین پہ گرنے نہیں دیتے، وہ محمد کا خون کیسے گرنے دیں گے؟ یار جو حضور کے لعاب مبارک ہو زمین پہ گرنے نہیں، وہ کب چاہیں گے؟ مصطفیٰ کے خون کا ایک قطرہ زمین، خبردار پیچھے ہٹ جاؤ۔ یہ وہ جذبہ ہے جو ہمیں صحابہ نے دیا ہے، یہ وہ محبت کا معیار ہے، ہمیں نہ پڑھاؤ۔ یہی معیار ابو بکر والا جو الحمدللہ سنی نعرہ لگاتا ہے، غلامی رسول میں ایک جنے نے نعرہ لگایا تھا، کیا نام ہے اس کا؟ علم الدین شہید رحمت اللہ تعالی علیہ۔ میں نے کہا کوئی میرے نبی کی بے ادبی کر کے جائے تو جائے کہاں؟ ہم عمل میں تو کمزور ہو سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیں مصطفیٰ کی ذات کے متعلق کبھی بھی سمجھوتا، یار میرے جیسا نکما بندہ بھی ہو نا، گناہ گار صاحب میرے جیسا نکما بندہ بھی ہو تو یہ پسند نہیں کرتا کوئی میرے باپ کے یا ماں کے متعلق غلط لفظ استعمال کرے۔ تو جو ماں باپ کے متعلق غلط استعمال برداشت نہیں ہم کر سکتے تو سونے آقا پہ تو کئی ماں باپ قربان کر دیے جائیں، اپنے آقا پہ تو نسلیں قربان کر دے ہمیں یہ برداشت نہیں ہے۔ خیر کون علم الدین شہید؟ مغل برادری سے تعلق ہے، چٹا ان پڑھ، انگوٹھا چھاپ، اور نام تھا علم دین۔ نام کیا ہے؟ ذرا غور کریں، جاگ کے بیٹھنا، آپ کی بڑی مہربانی۔ آپ کے چہروں کی مسکراہٹ مجھے تقویت دے گی، آپ کی سبحان اللہ مجھے جوش اور ولولہ دے گی، اور میں سمجھوں گا کہ جو عشق رسول کی کچھ باتیں لے کے میں بیٹھا ہوں آپ کے سینوں تک منتقل ہو گئی ہیں۔ علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ 21 سالہ جوان، اٹھتی جوانی، چڑھتا شباب، اور شادی کی تیاریوں میں گھر والے لگے ہوئے تھے۔ باپ کا نام طالمن، اللہ اکبر، نیک بزرگ بابا۔ میں کہتا ہوں بابا تیرے مقدرہ نو سلام ہوئے، تیرا پتر بازی جیت گیا ہے، تیرا پتر بازی جیت گیا ہے۔ اور یہ میرے لفظ نہیں ہیں، یہ اقبال کے لفظ ہیں، یہ اقبال کے لفظ ہیں۔ میں سناؤں گا جہاں یہ لفظ آئیں گے۔ تو اس دور میں ایک بدبخت راجپال، اس خبیث نے ایک کتاب لکھی جس میں میرے نبی رحمت
صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کی گئی۔ مسلمانوں میں شدید اضطراب تھا، غم و غصے کی لہر تھی۔ اب قانونی طریقہ استعمال کیا، یہ انگریز کا دور تھا، قانونی طریقہ استعمال کیا تو ہمیں غیر مسلموں سے کیا شکوہ بھائی؟ ان سے شکوہ نہیں ہے، کیوں شکوہ کریں جب انہوں نے حضور کا کلمہ ہی نہیں پڑھا؟ لیکن اس دور میں ہماری آنکھوں نے دیکھا ہے ان لوگوں پہ شکوہ ہے جو کلمہ بھی رسول اللہ کا پڑھنے والے تھے اور غازی ممتاز کو تختہ دار پہ بھی چڑھانے والے تھے، کلمہ بھی رسول اللہ کا۔ ہمیں انگریز ان سے کیا جو ہے ہی کافر۔ ایک اور بات عرض کر دوں، اور گہری بات ہے، میں نے پہلے یہ بات عرض کی کہ حضور کی محبت کا رنگ جس پہ چڑھ جائے نا، اس کے وارے نیارے ہو جاتے ہیں۔ یار دنیا میں بڑے بڑے علماء تشریف لائے اور لاتے رہیں گے، دنیا میں بڑے بڑے محدثین بھی آئے اور آتے رہیں گے، دنیا میں بڑے بڑے دین کا کام کرنے والے بھی آئے اور آتے رہیں گے، لیکن ایک بابا جی جو ویل چیئر پہ بیٹھا ہوا بابا، معذور بابا، اس بابے کو اتنی عزت کیوں ملی یار؟ ذرا سوچو یار، سوال تو کرو نا ذرا۔ آپ کے اساتذہ بھی ہیں، تلامذہ بھی ہیں، آپ سے بڑا بڑا علم رکھنے والے بھی دنیا میں موجود ہیں، اور میں نے کہا آتے رہیں گے، لیکن بابا خادم حسین رضوی، اللہ آپ کی قبر پہ کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے، اس بابے کو جو معذور بابا تھا، اتنی عزت لوگوں نے اپنے کندھوں پہ اٹھایا، لوگوں نے اپنے سروں پہ اٹھایا۔ کیوں اٹھایا؟ اس سوال کا جواب لیں، اور اگر نہیں آ سکتا تو میں بتاتا ہوں۔ بابا جی خادم حسین رضوی، انہوں نے محمد مصطفیٰ کی ناموس پہ پہرا دیا، حضور کی ختم نبوت پہ پہرا دیا، معذور ہونے کے باوجود ٹانگوں والوں سے بھی وہ بازی لے کے جیت گیا۔ وہ جو جنہیں کوئی نقص بھی نہیں تھا وہ ان سے بھی آگے نکل۔ کیوں؟ یہ ہے ناموس رسالت کے تحفظ کا اعزاز جو اللہ کی طرف سے ملتا ہے، یہ ختم نبوت کی نوکری کا صلہ اللہ کی بارگاہ سے ملتا ہے۔ راجپال نے جب یہ بے ادبی اور گستاخی کی تو مسلمانوں نے FIR درج کروائی، لیکن کیا ہوا؟ سزا ہوئی اس کو 6 ماہ اور کچھ رقم دے دلا کے، وہ 6 ماہ بھی پورے نہ کیے اس نے، اور ظالم باہر آ گیا۔ بڑے جلسے جلوس ریلیاں نکلیں۔ علم دین اپنے ایک دوست جس کا نام شیدہ ہے اس کے ساتھ جا رہا تھا۔ آج لوگ کہتے ہیں محافل سجاتے ہو تو میں کیا ملتا ہے؟ ساڑی محفلوں تے بھی پابندی۔ میں ممبر رسول پہ بیٹھ کے کہتا ہوں یار ہمیں لنگر بھی نہ دو، لیکن حضور کے ذکر کی محفل ضرور کراؤ، کچھ بھی نہ دو یار۔ ہیں ایسے بندے دنیا میں موجود ہیں ابھی جو فیس کے بغیر آنے کے لیے تیار ہیں، آپ پرکھو تو صحیح نا یار۔ کچھ بھی آپ حضور کی محبت کا رنگ اپنے اندر شامل کرو، اپنے گھر میں حضور کے گیت ضرور گایا کرو۔ محفل سجی ہوئی تھی، علم دین اور شیدہ آپ کا جو دوست تھا یہ جا رہے تھے کہ راستے میں لبیک یا رسول اللہ کی صدائیں سنی، نبی پاک کے نعرے لگ رہے تھے، یہ دونوں رک گئے اور کہا دیکھیں کیا ماجرا ہے، تو کانوں میں آواز آتی ہے کہ کسی ظالم نے رسول پاک کی بے ادبی کی ہے۔ اب حضرت علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ اب تڑپتے ہیں، صبح بھی رات کو بھی، بلکہ اپنے دوست کے ساتھ انہوں نے کہا، ایک نے کہا میں جاؤں گا، یہ بازی میں جیتوں گا، دوسرے نے کہا نہیں میں جاؤں گا، اس ظالم کو فنار میں کروں گا۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ جس کی منظوری بارگاہ مصطفی سے ہو جائے، جس کی منظوری حضور کی بارگاہ سے، یہ منظوری علم الدین کے مقدر میں تھی۔ علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ گئے اور اس ظالم سے جا کے کہا، للکارا اور کہا راجپال ظالم تم نے میرے نبی کی بے ادبی کی ہے، تم نے گستاخی کی، یہ دیکھ مصطفیٰ کا نوکر آ گیا ہے، دیکھ رسول اللہ کا غلام آ گیا ہے، دیکھ مصطفیٰ کا عاشق آ گیا ہے۔ خنجر کے وار کیے اور اسے موقع پر فنار کر دیا، خود گرفتاری دی، شور بپا ہو گیا، جلسے جلوس ریلیاں نکلنے لگی، اور کوہرام بچ گیا کہ مصطفیٰ کا ایک عاشق بازی جیت گیا ہے، حضور کا دیوار۔ خود گئے، موت سے کیا ڈروا یار، جو حضور کے محبت میں آ جائیں انہیں موت کی کیا پرواہ ہے، جس سینے میں موت تو آخر ایک دن آنی ہے یار، مرنا تو ہے۔ اللہ اکبر۔ علم دین شہید رحمۃ اللہ علیہ گرفتار ہو گئے، جیل میں کال کوٹری میں بند ہو گئے۔ حضرات پھر کیا ہوتا ہے، ممبئی سے محمد علی جناح کو بلایا جاتا ہے علم الدین شہید کا مقدمہ لڑنے کے لیے۔ محمد علی جناح وہ جو ملکوں کا مقدمہ لڑتے ہیں،
محمد علی جناح آ گئے، حضرت علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ پیشی کے لیے جج کے سامنے آئے، آپ نے بڑے قوی دلائل دیے، حضرت محمد علی جناح نے بڑے قوی دلائل دیے، اور بات آ گئی اب پوچھنا تھا علم الدین شہید سے کہ آپ نے یہ جرم کیا یا نہیں کیا، تو یہ جرم تو نہیں نا، ہم تو اس کو اعزاز ہی کہتے ہیں نا، لیکن ان کی زبان میں چلے یہ پوچھنا ہی تھا کہ یہ آپ نے کیا یا نہیں۔ تو بابا قائد اعظم محمد علی جناح نا قریب گئے علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ کے، اور ہلکا سا سرگوشی کر کے کان میں کہتے، علم الدین ایک باری کہہ دے میں نہیں کیتا، چھڑانا میرا کام ہے۔ میں نے پہلے کہا تھا جاگ کے سننا آپ نے، میں نے پہلے یہ بات عرض کی تھی، ایک بار آپ کہہ دیں، علم الدین صرف ایک بار کہہ دے میں نے تو ملکوں کے مقدمے لڑنے ہیں اور اللہ کی مدد سے میں نے ملکوں کے مقدمے جیتنے ہیں، علم الدین تو ایک بار کہہ دے۔ کہا بابا جی واہ بڑے سیانے ہو تسی، ایک کیتے کام کیتے ہے وہ تو بھی مکر جائیے، بابا جی ایک کیتے کام کیتا ہے وہ تو بھی مکر جائیے۔ نہیں نہیں میں نے کیا، بابانگے توہل کہوں گا، میں نے مصطفیٰ کے گستاخ کو پھر نار کر دیا ہے۔ حضرات پھر ذرا غور کرنا یار، آج میں خواہش کرتا ہوں فلاں پیر صاحب سے ملنے کے لیے جاؤں، آج آپ خواہش کریں گے کہ فلاں ہستی کے لیے ملاقات کے لیے جائیں، مگر خدا کی قسم منزل کی تلاش میں کیوں پھر رہا ہے راہی، خود اتنا عظیم ہو جا کہ منزل تجھے پکارے۔ تو بن اتنا عظیم، تو بن اتنا معتبر۔ علم الدین سے ملاقات کے لیے کبھی پیر جماعت علی شاہ صاحب آتے ہیں، کبھی مولانا ظفر علی صاحب آتے ہیں، کبھی قائد اعظم محمد علی جناح آتے ہیں، کبھی علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ ملاقات کے لیے آتے ہیں۔ نہیں نہیں صرف یہاں تک نہیں ہے، ملاقات کے لیے نبی خدا موسیٰ علیہ السلام بھی آتے ہیں۔ خواب میں آپ لیٹے ہوئے ہیں، علم الدین کی خواب میں حضرت کلیم اللہ نے اپنا جلوہ دکھایا، اپنا دیدار عطا فرمایا، کہا آپ کون ہیں اتنے سونے بزرگ، آپ کی شکل و صورت بڑی سونی ہے، آپ کا چہرہ بڑا حسین ہے، آپ کون ہیں؟ علم الدین میں کوئی عام نہیں ہوں، میں وہ ہوں جو طور پہ جا کے رب سے باتیں کرنے والا ہوں۔ علم الدین میرا نام موسیٰ کلیم اللہ ہے، حضور آپ کی مہربانی، آپ نے کرم فرمایا، مجھے اپنا جلوہ دکھایا، کہا علم الدین یہ بات نہیں ہے، میں روز کچہری مصطفیٰ میں جاتا ہوں، وہاں تیرا نام لیا جاتا ہے، میرے دل میں خواہش آئی میں دیکھوں تو صحیح علم الدین ہے کون ہے، کچہری مصطفیٰ میں تیرا نام لیا جا، میں تو تجھ سے ملاقات کے لیے آیا ہوں۔ حضرات بات یہاں ختم نہیں ہوتی، پیر سید جماعت علی شاہ صاحب پکے حافظ قرآن ملاقات کے لیے آئے، کہا علم الدین آج تو قید میں ہے، مجھے قرآن یاد آ گیا، حضرت یوسف بھی قید میں تھے، آپ کو حضرت یوسف کی قید یاد ہوگی؟ کہا ہاں ہاں حضور مجھے یاد ہے۔ کہا پھر تمہیں سورہ یوسف نہ سناؤں؟ علم الدین تمہیں سورہ یوسف؟ جی بسم اللہ پیر جی سنائیں۔ اور پیر سید جماعت علی شاہ صاحب پکے حافظ قرآن، پکے کبھی مضبوط اعصاب والے اور کبھی ذہن والے، کہا میں سورہ یوسف نہ سناؤں؟ کہا حضور سنائیں۔ سورہ یوسف شروع کر لی، کسی مقام پہ جا کے نہ محبت میں علم الدین شہید نے ہاتھ باندھ لیے اور عرض کی حضور یہاں سے غلطی ہو گئی ہے، حضور یہاں سے تھوڑی سی، میں نے پہلے کہا تھا ہے چٹا ان پڑھ، اور نام کیا ہے؟ ایدی بڑی برکت جے، نام کیا ہے؟ میں نے کسی سے سنا ہے کہ آپ تو نام لینے سے کترا رہے ہیں نا، تو میں نے کسی بزرگ سے سنا ہے کہ آج بھی علم الدین کی قبر پہ جا کے کہ سید زادہ علم الدین کی قبر کی مٹی کو آنکھوں سے لگا کے کہتا تھا علم الدین ہوں میں سید پر بازی تو جیت کے لے گیا ہے، علم الدین میں سید ہوں پر بازی تو جیت گیا ہے، آپ نام لینے سے گھبرا رہے ہیں یار۔ اللہ اکبر۔ کہا بابا جی حضور پیر جی یہاں تھوڑی سی غلطی کر گئے ہیں، تو پیر سید جماعت علی شاہ صاحب کو پتہ تھا انہوں نے حفظ نہیں کیا، تو کہا علم الدین تو نے حفظ کیا، تو نے قرآن پڑھا؟ علم الدین تجھے یاد ہے قرآن؟ کہا حضور معاف کرنا، جب سے جیل میں آیا ہوں نا، جب سے پہلے نہیں حفظ کیا تھا، لوگ تو پھٹیوں پہ بیٹھ کے کرتے ہیں، کوئی مدرسوں میں جا کے حفظ کرتا ہے، کوئی مسجد میں قاری صاحب سے جا کے حفظ کرتا ہے، پیر جی میرے مقدر مجھے قرآن والا آ کے قرآن پڑھا کے جاتا ہے، پیر جی مجھے قرآن والے نے قرآن پڑھا، میں نہیں بھول سکتا یار۔ کون؟ پیر سید جماعت علی شاہ صاحب ماتھا چومتے ہیں، علم الدین تیرے مقدروں کو سلام ہو، تجھے مصطفیٰ کا دیدار ملا؟ دروغہ جیل کہتا ہے 31 اکتوبر کی رات آ گئی، پچھلے پہر پھانسی دی،
تختہ دار پہ لٹکایا جانا تھا. کہتے 2 بجے کا وقت تھا, میں نے دیکھا علم الدین نظر ہی نہیں آ رہا, کہاں چلا گیا؟ ادھر دیکھوں ادھر دیکھوں, سلاخ بھی نہیں ٹوٹی, تالا بھی نہیں ٹوٹا, علم الدین کہاں چلے گئے؟ علم الدین اگر نہ ملا تو صبح مجھے تختہ دار پہ لٹکا دیا جائے گا. کہتے کم و بیش 3 یا 4 بجے کا جب وقت ہوا تو علم الدین حسین چہرے کے ساتھ مجھے پھر دکھائی دینے لگا, پھر مجھے جیل میں ٹہلتا ہوا نظر آنے لگا. میں نے سوال کیا علم الدین کہاں سے گئے اور کہاں سے آئے؟ نورانیت بڑی ہے, تیرے سے خوشبو بڑی سونی آ رہی ہے. علم الدین بابا جی چپ کر جاؤ, تو انہوں نہیں پتا راز دیاں گلاں نے. بابا جی چپ کر جاؤ, تو انہوں نہیں پتا عشق تے آتش دوویں برابر. اے ذرا عشق دا تائی ودھیرا, اگ تے ساڑے ککھ تے کانے, عشق ساڑے تن میرا. اے اگ دا دارو پانی ہے جی, دسو عشق دا دارو کیڑا؟ بلے شاہ اتھے کچھ نہیں سجدا جتھے عشق ہوراندا ڈیرا. کہا بتانا پڑے گا اس کا واسطہ جس کی خاطر جیل میں آئے ہو, اس کا واسطہ. علم الدین نے کہا چلو پھر حضور کا واسطہ دیا تو سن لے. میرے پاس مولا علی سرکار تشریف لائے تھے اور میرا بازو پکڑا کچہری مصطفیٰ میں لے گئے. میرے نبی نے مجھے سینے سے لگایا اور حضور نے فرمایا علم الدین گھبراہٹ تو نہیں ہے؟ آئے ہائے ہائے ہائے, علم الدین کوئی دکھ تو نہیں ہے؟ علم الدین میں گڈی تے ہاتھ ڈور سجن دے, حضور مجھے کوئی دکھ نہیں ہے. علم الدین اگر تم زندگی کے ایام گزارنا چاہتے ہو تو صبح تختہ دار ٹوٹ جائے گا, پھانسی کا پھندا توڑ دیا جائے گا. علم الدین نے کہا حضور میں نے راجپال ظالم کو تب مارا جب میں نے آپ کو دیکھا. ہائے ہائے ہائے, او اللہ تواڈے تے رحمتاں دا نزول فرمائے. حضور میں نے اس وقت تک آپ کو دیکھا جب راجپال کو مارا, اس وقت تک دیدار نہیں ملا. سونیا ہونتے مکھڑے مصطفیٰ ویکھ بیٹھا وا, سونیا ہونتے زلفے واللیل دیا تک بیٹھا وا. حضور اب میں آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں, اب مجھے دنیا کی زندگی مزید. حضور نے فرمایا پھر علم الدین صبح جو تختہ دار ہے نا, ہاتھ نہ بندوانے دینا, لوگوں کو پتہ چلے محمد کے غلاموں کا کفن میلا. صبح تختہ دار پہ جب لٹکایا جانے لگا تو جلاد نے پوچھا کوئی آخری خواہش؟ کہا کوئی خواہش نہیں ہے, 2 نفل پڑھوں گا, اللہ کا شکر ادا کروں گا, اللہ نے مجھے سرخرو کر دیا ہے. کہا اور کچھ؟ کہا اور کچھ یہ ہے. رسیاں باندھنے لگے, کہا میرے ہاتھوں پہ رسیاں نہ باندھنا, بالکل مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے. کہا علم الدین میں نے یہاں بڑے بڑے پہلوان دیکھے, ٹانگیں کانپ جاتی ہیں, بدن کپ کپا جاتا ہے, یہ تختہ دار ہے, یہ پھانسی کا پھندا ہے. علم الدین نے کہا تو نے پتہ نہیں کس کو دیکھا ہوگا, میں تو محمد کا غلام بن کے آیا ہوں. چوما اس پھانسی کے پھندے کو. کہا علم الدین چوم رہے ہو؟ کہا تجھے پتہ نہیں ہے اس پھندے کو چوم کر مصطفیٰ کی زلف کو چومنے جا رہا ہوں. ارے اس پھندے کو چوم کر, اس پھندے نے تو رسول پاک تک پہنچایا ہے, تجھے پتہ نہیں ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. ارے یہ جہاں چیز ہے کیا, لوح و قلم تیرے ہیں. کہا مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے کہ میرے ہاتھوں کو رسیوں سے باندھو, وہ دیکھو مصطفیٰ جام کوثر لے کے استقبال کے لیے کھڑے ہیں. حضور کوثر کا جام لے کے میرا استقبال کریں گے, حضور محبت سے میرا استقبال کریں گے. حضرات میاں والی وہیں پہ آپ کو دفن کر دیا گیا, لیکن اقبال علیہ رحمہ کو پتہ تھا, علم الدین کی ایک خواہش تھی کہ مجھے میانی شریف لاہور قبرستان میں دفن کر دیا جائے. علامہ اقبال کے کہنے پہ, آپ کی سفارش پہ میاں والی سے پھر کھدائی کی گئی. پھر جہاں جہاں سے علم الدین کا جسد خاکی گزرتا ہے خوشبوؤں کے حلے آنے شروع ہوتے ہیں. ہر اسٹیشن پہ استقبال ہوتا ہے, ہر اسٹیشن پہ استقبال. علم الدین تیرے مقدروں کو سلام, تیری عظمت کو سلام, تو نے ایسا کام کر دکھایا. جوانوں ذرا غور کرو یار, اقبال نے کہا تھا اپنی ملت پہ قیاس اقوام مغرب سے نہ کر, خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. اور جس کے سامنے آب کوثر ہو وہ آب کوثر کو چھوڑ کے گندے پانی کو پیے گا, جس کے سامنے زمزم ہو وہ زمزم کو چھوڑ کر گٹر کا پانی پی سکتا ہے. اور تمہارے سامنے مصطفیٰ کی ذات ہے, آؤ میرے محمد عربی کے نوکر بن جاؤ, کامیابی پا لاؤ گے. تم حضور کا اسوہ چھوڑ کر کبھی جناب ٹائی لگا لو, کبھی جناب فلاں طرز کی کھانے کھا لو, کبھی فلاں طرز کی زندگی اپنا لو. یورپ کی طرف جانے والوں سنو, روزانہ یورپ کو جاتا ہوا ڈوبتا ہوا سورج تمہیں پیغام دیتا ہے, جو مغرب کی طرف جائے گا وہ ڈوب جائے گا.
اپنی ملت پہ قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ اقبال نے کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ دیکھو یہ جہاں چیز ہے کیا، یہ دیکھنا لوح و قلم تیرے ہیں۔ پھر 6 لاکھ، وہ سوشل میڈیا کا دور بھی نہیں تھا، 6 لاکھ لوگوں نے علم و دین کے جنازے میں شرکت کی، میلوں کے فاصلے پہ جوک در جوک لوگ، پیر جماعت علی شاہ صاحب، پیر اور بڑے بڑے علماء مشائخ۔ اور اقبال نے پتہ کیا کہا تھا؟ اقبال نے خود لحد تیار کی، اور لحد میں جا کے اقبال کہتا ہے میں علم و دین کو اپنے ہاتھوں سے اتاروں گا، اور ساتھ میں کہا لوگو ایسی گلیں ہی کردے رہ گئے، اقبال تے شعر ہی لکھدا رہ گیا، اوے لوہاراں دا منڈا بازی لے گیا جے، لوہاراں دا منڈا بازی، اسی شعر گلیں ہی کردے رہ گئے۔ اقبال نے نہ کان میں سرگوشی کی علم و دین کے کان میں سرگوشی کر کے کہتے علم و دین تیری خواہش میں نے پوری کر دی ہے، ایک میری آرزو ہے، ایک میری، ابھی تھوڑی دیر بعد تیرے پاس رسول اللہ تشریف لائیں گے، علم و دین جب حضور آئیں تو اقبال کا سلام کہہ دینا، اقبال کا سلام۔ مولانا ظفر علی صاحب شاید وہ پہلے قبر میں لیٹ گئے، کسی نے پوچھا یہ کیا انداز محبت ہے آپ، یہ تو علم و دین کی قبر ہے، کہا مجھے پتہ ہے یہ قبر علم و دین کی ہے، تا قیامت علم و دین ہی لیٹے گا، مگر میں تھوڑی سی برکت لینے کے لیے یہاں لیٹا ہوں۔ دوڑ کے باہر آ گئے، کہا کیا ہوا؟ کہتے ہیں مجھے یوں لگا جیسے لاہور میانی شریف سے لے کر مدینہ منورہ تک سارے پردے دور ہو گئے ہیں، کہتے ہیں میں نے یوں محسوس کیا، خوشبو یار علم و دین نے تو اپنا کام کرنا تھا، کر گیا۔ ایک سوال عرض کروں گا آپ کی خدمت میں، ہم نعرہ لگاتے ہیں غلامی رسول میں ہے بھائی، نہیں میں موت مانگدا بھی نہیں تواڈے کولوں، اللہ آپ کی زندگیوں کو برکت دے، دراز کرے، اللہ آپ کو دین کا کام کرنے کی توفیق دے، لیکن ہمارا یہ نعرہ ہے جوش محبت میں ہم تن من دن قربان کر سکتے ہیں، ہر شے حضور کی حرمت میں لوٹا سکتے ہیں، ہم اس بات پہ کبھی بھی سمجھوتا نہیں کر سکتے۔ ایک ذرا نعرہ لگاؤ، نعرہ رسالت، باہر والے غلامی رسول میں محبت میں ذرا بولو، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، غلام ہیں اور غلامی رسول میں آ جانی ہے، نہ بھی آپ غلامی رسول میں مرو گے، موت تو ایک دن اٹل حقیقت ہے۔ آپ کی توجہ چاہوں گا، مہربانی آپ کی، موت تو آنی ہے بھائی، نہ حضور کے راہ میں موت آئے، ویسے بھی موت آ جانی ہے، کوئی شراب پیندیاں بھی مر جاندا ہے، کوئی جوا کھیڑ دیاں بھی، ڈاکہ مار دیاں بھی، مگر وہ موت کیسی جو مصطفیٰ کے نام پہ آ جائے، اس موت کو سلامی نہیں ہے جس پہ نقش کنندہ ہو، یہ غلام مصطفیٰ ہے، یہ غلام مصطفیٰ۔ تو میں نے کہا ہم نعرہ لگاتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ میں اور آپ، پچھلے جمعہ مجھے کچھ مجبوری تھی، میں نے ایک شادی میں شرکت کرنے کے لیے جانا تھا، تو میں ذرا جلدی سے نکل گیا، تو ابھی فرض پڑھ کے جب میں باہر جا رہا تھا تو تقریباً آدھے نمازی فرض پڑھ کے جا رہے تھے، آج مجھے اتنی تکلیف ہوئی میں بتا نہیں سکتا، انتہائی درجے کی مجھے تکلیف ہوئی یار، علم و دین جیسا جڑا 21 سالہ شادی کے دن تھے، نہ شادی دیکھی، نہ گھر دیکھا، نہ ماں باپ دیکھا، جوانی لٹا دی مصطفیٰ کے دین کی خاطر، جوانی لٹا دی حضور کے نام پہ، اور آج تک علم و دین کا نام زندہ و تبندہ ہے اور قیامت تک زندہ و تبندہ رہے گا۔ جو باقی کی 4 سنت اور 2 سنت ہے یہ موقدہ ہیں، جمعہ کی جو رکعت ہیں پہلے کتنی رکعت ہے جی؟ 4 سنت گن لیں، اور یہ موقدہ ہیں، اور موقد کی تعریف یہ ہے یہ واجب کے قریب تر ہے، اور جو نہیں پڑھتا وہ گناہگار ہوگا۔ میں کہتا ہوں یہ سنت وہ ہے جو ہمیں مصطفیٰ نے عطا فرمائی ہے، اور حضور نے فرمایا قیامت والے دن جس کے فرائض میں کمی ہوگی اس کے نوافل کو رکھ دیا جائے گا پلڑے میں اور فرضوں کو پورا کر دیا جائے گا۔ یار کتنا وقت لگتا ہے، 10 منٹ، کتنے آپ کو کام ہے یار، اللہ کے گھر میں آتے ہیں اور دھیان پیچھے دوڑ جاؤ جی، مولوی صاحب چھڑ دیو ساڈی جان اسا جانا ہے، جو نہیں پڑھتا بتانا میرا کام ہے، اگر میں نہ بتاؤں تو میں جرمدار، اور سن کے اگر آپ عمل نہ کریں تو آپ جرمدار ہیں۔ کتنی سنتیں ہیں؟ پہلے 4 سنتیں، پھر جمعہ کے 2 فرض، پھر جمعہ کی 4 سنتیں یہ بھی موقدہ ہیں، اور پھر اس کے بعد 2 سنتیں یہ بھی موقدہ ہے، اور پھر 2 نفل پڑھیں، یہ مکمل جمعہ کی رکعتیں ہوتی ہیں۔ آپ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، غلامی رسول میں سنت قبول کیوں نہیں یار؟ اللہ کے گھر میں بھی آئے اور جناب آدھی پڑھ کے تو دوڑ لگا دی،
یہ جو 10 منٹ آپ نے بچائے ہیں نا، کوئی آپ نے سونا نہیں جیت لینا کہیں سے جا کے، ان 10 منٹوں میں آپ نے فصل کی ساری جو ہے نا وہ مونجی کی کٹائی نہیں کر لینی۔ ہاں لیکن ایک بات یہ ہے، بدقسمتی ہے رسول اللہ کی سنت کو ٹھکرا کے جا رہے ہو، بدقسمتی ہے یہ، ہمارے مقدر اتنے کہ ہم دین سے اتنے دور، ہمیں دنیا کے بڑے بڑے فلسفے یاد ہیں، بڑی بڑی باتیں یاد ہیں، اور فتوے لگانے پہ جناب ہمارے پاس تو اتنی لمبی زبان ہے، لیکن دین کے معاملے میں اتنے دور کیوں ہیں یار؟ ہم کیوں ہیں؟ یا تو آپ کو بتانے والا کوئی نہیں، تو میں تو کہتا ہوں صبح مسئلہ پوچھو شام کو پوچھو، فقیر حاضر ہے، نہیں پتا اپنے شیخ سے پوچھ کے بتاؤں گا، استاد سے پوچھ کے بتاؤں گا، ہوں میں طالب علم کو بہت بڑا عالم دین میں ہوں نہیں، نہ یہ میرا دعویٰ ہے، لیکن آپ پوچھو یار، دین سیکھو۔ آپ دین سیکھنے کے باوجود اگر عمل پیرا نہیں ہے تو قیامت والے دن اقبال نے کہا تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہائے من پذیر، گر تمی بینی حسابم ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بغیر۔ 1 کروڑ سے زیادہ مرتبہ اقبال نے دروشی پڑھا، تب یہ مقام و مرتبہ ملا۔ اقبال کہتے پھر میرے شعروں میں رس آ گیا۔ اقبال کہتے یا اللہ قیامت تو حساب نہ لیں، تو یہ بڑا ہی ضروری حساب لینا ہوا تو مصطفیٰ دے سامنے حساب نہ لیں، کر لو گے سامنا حضور کا۔ آؤ عہد کریں، اللہ ہمیں حضور کی سچی غلامی نصیب فرمائے، سارے بولو آمین۔ اور جمعہ کی ساری رکعتیں پڑھنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ پڑھیں گے نا انشاءاللہ؟ بولے کہ شیطان کا کلیجہ پھٹ جائے، پڑھیں گے نا؟ وما علینا الا